بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمکین پانی سے بال دھوئیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر کے واش روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے واش روم گندے ہوتے ہیں اس گھر میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ رشتہ یا شادی کرنے میں ہمیشہ دیر ہوتی جائے گی۔ جو لوگ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ واش روم میں موبائل کا استعمال کبھی مت کیا کریں۔ جو لوگ ایک ہی سانس میں پانی پینے کے عادی ہیں ایسے لوگ جلد باز ہوتے ہیں۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو کبھی برے خواب نہیں آتے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگ جائے گی۔ جو بندہ کھانے کے درمیان پانی پیتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے ایسے بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اکثر چنبیلی کے پھولوں کو سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سو جائیں، آپ کی نظر ہمیشہ ٹھیک رہے گی اور دور کی نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ زیادہ سفید کپڑے پہنا کرو، کالے کپڑے کم پہنا کرو۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو کہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہارمو گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گی، وزن بھی کم ہو جائے گا۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو اچھی طرح صاف کر دو۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے 1 گلاس پانی کے اندر پسی ہوئی کلونجی آدھا چمچ ڈال کر صبح نہارمو اور شام کو پی لیں۔ زیادہ چھینکیں آنے کا مسئلہ ہو تو ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھ لو، اس سے افاقہ ہوگا۔ پیٹ کے بہت سارے امراض روکنے کے لیے روزانہ اسپغول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلا دیں اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر دو۔ آنکھوں کی جلن کو دور کرنا ہے تو برف کی ٹکور کریں اور ٹھنڈے پانی سے آنکھوں پر چھینٹے ماریں۔ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ جو عورتیں نہارمو کھیرا کھاتی ہیں وہ زندگی بھر دبلی پتلی رہتی ہیں۔ جو نہارمو سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ کالے انگور کھانے سے متلی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہے تو وہ پیاز کا رس لیموں میں ملا کر پیے، افاقہ ہوگا۔ بینگن کھانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ لہسن کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ بدن کے کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو لونگ کھاؤ، سوجن ختم ہو جائے گی۔ رات کو سر کے پاس پانی کا گلاس بھر کر رکھ دو،
सांस की बीमारी नहीं होती। हरी मिर्च की चटनी खाओ, झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। बदन में कमज़ोरी हो जाए तो खाली पेट 3 खजूरें दूध में उबालकर खाएं। अगर पेट खराब हो जाए तो लहसुन को जलाकर इसके 2 या 3 जवे चबा लें। सुबह नाश्ते के बाद 2 अंजीर खाने से लिकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाएगा। पपीते के बीज खाने से हाथों का सुन्न हो जाना ख़त्म हो जाएगा। अक्सर नीम गर्म पानी शहद में मिलाकर पिया करो, फेफड़ों की बीमारियां नहीं लगती। नज़ले ज़ुकाम से जान छुड़वानी है तो भुने हुए चने 1 मुट्ठी रोज़ाना खाओ और 1 घंटे तक पानी ना पियो। ज़मीन से जब भी उठो तो बगैर सहारे के उठो, इससे आपकी उम्र बढ़ेगी। हाथ धोए बगैर खाना खाने से भूलने की बीमारी लग जाती है। ज़मीन पर जब भी बैठा करो बगैर टेक के बैठा करो, इससे कमर की हड्डी मजबूत होती है। ऊँटनी का दूध पीने से जवानी बरकरार रहती है। जो लोग बाईं जानिब ज़्यादा सोते हैं उनको दिल की बीमारी हो जाती है। बच्चों के अंदर नाक की नक्सी रोकने के लिए इनको रोज़ाना की मामूल पर खीरा खिलाया करें। अगर आपको गैस का मसला है तो आप मेथी के बीज खाएं, इससे गैस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मसाने या गुर्दे में पथरी हो जाए तो निहार मुँह रोज़ाना 6 अदद अंजीर खा लिया करें। भारीपन और बदहज़मी जैसे मसले से बचने के लिए थोड़ा सा गुड़ खाने के बाद ज़रूर खाया करें। बलगमी मिजाज लोगों को दिन में 5 खजूरें खानी चाहिए। चंद चीज़ें ऐसी हैं जो चर्बी पिघलाने में मददगार हैं, जैसा कि सेब, अंडे, मछली, सब्ज़ इलायची, चॉकलेट और दही। दांतों से खून आने लगे तो 1 प्याली नीम गर्म पानी में 1 लीमू का रस, आधा चम्मच नमक मिलाकर 2 मरतबा गरारे करें। अगर कोई इंसान बेख्वाबी का शिकार हो तो उसे गुलाबी चादर या कंबल इस्तेमाल करना चाहिए। अखरोट खाने से मर्दों की जिनसी कुव्वत बेहतरीन होती है। सूखी रोटी को दूध में भिगोकर रख दें और सुबह को उठकर खा जाएं। ऐसा करने से इंसान हमेशा जवान रहता है और जिस्म में बेपनाह ताकत आती है। ज़ुकाम रोकने के लिए बेसन का हलवा या फिर सादा चपाती खाया करें। रोज़ाना कुछ मिश्री खा लिया करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको ज़ुकाम की बीमारी हो तो कभी भी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ठंडा पानी अगर आपको जवानी में बीमार ना भी करे तो बाद में आपको सख्त बीमार कर देगा। प्यारे नाजरीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक का एक प्यारा सा नाम लिख दें। नमकीन पानी से बाल धोने से जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। ठंडी रोटी दिमाग को तेज़ कर देती है। खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ने लग जाए तो बादाम का इस्तेमाल करें। हरी मिर्च की चटनी रोज़ाना इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। एलोवेरा जेल में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाओ, दाग धब्बे दूर होंगे। पेट में शदीद दर्द होने लगे तो दालचीनी, सौंफ, बड़ी इलायची और पुदीने का कहवा बनाकर पी लो। खांसी ना रुक रही हो तो मुलट्ठी खाओ। मुलट्ठी खाने से खांसी काफ़ी हद तक रुक जाएगी। जब भी गोश्त खाओ तो जवान जानवर का खाया करो। जब तक पहला खाना खाया हुआ हजम न कर लो, दूसरा खाना ना खाओ, चाहे तुम्हें 2 दिन क्यों न लग जाएं। अगर आप चाहते हो कि पकोड़े समोसे ज़्यादा ऑयली ना हो तो तलते वक्त घी ज़्यादा गर्म रखो, इससे पकोड़ों में ज़्यादा ऑयल जज़ब नहीं होगा। सोने के लिए बिस्तर पर ना जाओ जब तक बैतुल खुला से फारिग ना हो जाओ। मौसम जाने लगे तो फल मत खाओ। अगर चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो खजूर, अंजीर और दूध को अपने
روزمرہ کی خوراک میں شامل کر لو۔ 19 سال جیسے جوان نظر آؤ گے۔ ابلتے ہوئے پانی کے اوپر چہرہ کر کے سر پر تولیہ لپیٹ کر چہرے پر گرم بھاپ لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی اور اس سے رنگ بھی نکھر جاتا ہے۔ پیٹ کو چھوٹا کرنا ہے تو شہد استعمال کریں، لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں، چینی کے بغیر دودھ پئیں، ورزش کو جاری رکھیں۔ جو لوگ موٹے ہیں، اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لہسن اور ادرک ہم وزن لے کر پیس لیں اور چنے کے برابر ان کی گولیاں بنا کر ہر روز صبح نہار منہ خالی پیٹ ایک گولی کھایا کریں۔ چند دنوں میں پیٹ کی چربی غائب ہو جائے گی۔ معدے کی جلن میں کھجور دودھ میں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً ختم ہو جائے گی۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھاؤ، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے چینی ہو تو یوگا کیا کریں۔ مردانہ طاقت بڑھانی ہے تو انگور کا شربت پی لیا کرو، اس سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ اور کشمش کھایا کرو، اس سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ جوان اور توانا رکھنا ہے تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ کیلا کھانے کے بعد لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ پانی میں ایک چٹکی مصری ملا کر پی جائیں۔ مصری کے استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو مصری کے استعمال سے پیشاب کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مصری سر چکرانے، کمزوری اور جسمانی تھکاوٹ اور بہت سی بیماریوں کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جسم میں خون کی گردش کو بہتر کرتی ہے۔ مصری کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ اگر ہچکیاں جان نہ چھوڑ رہی ہوں تو لونگ کھا کر اوپر سے آدھا گلاس پانی کا پی لو، اس سے ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ سیب کے پودے چبانے سے ہاضمہ تیز ہوتا ہے۔ مسوڑوں کے درد میں ابلے ہوئے انڈے کی زردی مسوڑوں پر لگا دینے سے مسوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو روزانہ کچا فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو اور الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، پانی کان سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ حیض کے دوران باقاعدگی کا استعمال ہو تو روزانہ 2 کھجوریں ضرور کھایا کریں۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھایا کرو۔ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو مہینے میں 1 دفعہ ضرور صاف کرو۔ لیموں کا چھلکا لے لیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہو تو چکی والے آٹے میں باجرے کا آٹا، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کرو۔ زندگی بھر ہمیشہ آپ کا معدہ فٹ رہے گا اور بہت سی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سستی اس طرح لوگوں کو ہلاک کرتی ہے جیسے کہ سگریٹ نوشی وغیرہ؟ ان چیزوں سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ دشمن کا چہرہ دیکھنا، سر پر گرم پانی ڈالنا، نمکین چیزیں زیادہ کھانا، سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ
نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ لیں، آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جائیں گے۔ اگر آپ گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو گوشت کو نمک لگا کر دھوپ میں سکھا لیں، اس کے بعد استعمال کریں۔ نہ تو گوشت خراب ہوگا اور یہ لمبے عرصے تک چلے گا، اس میں طاقت بھی بے پناہ بڑھ جائے گی۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈالنے سے پودا دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ جس بندے کے کاروباری یا پھر گھریلو حالات خراب ہوں تو وہ یا کبیرو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ جلد ہی حالات اس کے اچھے ہو جائیں گے۔ بھوک روک کر رکھنے سے بدہضمی، چکر آنے کی بیماری ہوتی ہے۔ پیشاب کو روک کر رکھنے سے بے چینی، پتھری اور گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے اور اس سے مثانہ پھٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کی استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نہانے سے پہلے اپنے بالوں میں تیل لگا لو، اس سے بالوں کی جڑیں نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ انسان کی چھینک کی رفتار چیتے کی رفتار سے بھی کئی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ آلو بخارے کا جوس پیو، چہرہ چمک جائے گا۔ زیادہ نمکین کھانا کھانے سے انسان پر بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جو میٹھا زیادہ استعمال کرتا ہے ایسا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کریں، اس سے سینے میں جلن ہوتی ہے۔ شکر قندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے رہیں گے۔ توے پر نمک لگا کر روٹی پکاؤ، روٹی کبھی نہیں پھٹے گی۔ کالی مرچ بدن میں چربی کو جمنے نہیں دیتی، یہ آپ کو دبلا رکھتی ہے۔ میتھی ایسی پتوں والی سبزی ہے جس کے استعمال سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ بخار کے دنوں میں مونگ کی دال چھلکے سمیت کھائیں، فائدہ حاصل ہوگا۔ خود پر موٹاپا مت آنے دیں، کم از کم روزانہ 4 میل پیدل چلیں۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو موٹا کر کے رکھ دیتی ہیں: کھانا چبائے بغیر نکل جانا، رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے، صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے، رات کو نیند پوری نہ کرنے سے، صبح کے وقت چہل قدمی نہ کرنے سے، منفی سوچنے سے، پانی کم مقدار میں استعمال کرنے سے، ابلتے ہوئے انڈے کثرت سے کھانے سے، سردیوں میں دھوپ میں نہ بیٹھنے سے۔ بدن کے کسی بھی حصے پر مچھر کاٹ جائے تو فوراً اس حصے پر لیموں کا رس لگائیں۔ پانی کو نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ سموسے کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لو۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکر قندی کھانی چاہیے، مگر شکر قندی کھانے کے بعد اوپر سے کوئی بھی مشروبات یا پانی نہیں پینا چاہیے۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ جائے تو انگور کا رس لگائیں۔ جب رس خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں، اس سے چہرہ نکھر جائے گا۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ گرم کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانا کانوں کو جلدی بہرا کر دیتا ہے۔ آنکھوں کے گرد حلقوں سے پریشان ہے تو آنکھوں کے گرد وٹامن ای کا تیل لگائیں، اس سے حلقے ختم ہو جائیں گے۔ یا پھر آلو کے چھلکے اپنی آنکھوں کے نیچے رکھ دیں۔ جس سے آنکھوں کی بیماری ہو تو وہ مچھلی استعمال نہ کیا کریں کیونکہ مچھلی گرم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی نیند نہیں آ رہی تو پریشان نہ ہو، 1 منٹ تک تیزی کے ساتھ اپنی پلکیں جھپکائیں۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، اس سے آپ کو 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔
رات کو روشنی کے لیے اپنے گھر کے اندر سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ نوٹوں کی گنتی کرتے وقت ہاتھ زبان کو نہ لگائیں۔ نوٹ گننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ ہو سکتا ہے نوٹ پھیلنے والی بیماری کے مریض سے ہاتھ سے ہوا آیا ہو۔ نوٹوں کے اندر بھی پھیلنے والی خطرناک بیماریوں کے جراثیم پائے گئے ہیں۔ پاؤں پر زیادہ پسینہ آتا ہو تو پاؤں میں سرکہ یا لیموں ڈال کر دن میں 4 بار دھونے سے افاقہ ہوگا۔ عورت کو روزانہ انار کھلاؤ، چند دنوں میں چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ اگر اچار خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس میں سرکہ یا پھر لیموں کا عرق شامل کر دو، اس سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ اگر فرش کو نمکین پانی سے دھویا جائے تو مچھر اور مکھیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ پیٹ کے درد میں کریلوں کے پانی کو پی لینے سے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ کھانا یا گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو اس کے لیے کالا نمک، اجوائن، سونف ہم وزن لے کر ایک باریک سا سونف بنا لیں۔ 1 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار استعمال کریں، اس سے بدہضمی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے اندر موجود ہے اور اس پھل کا نام ہے جامن۔ جامن کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اگر گرم بھاپ سے آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مالش کریں، اس سے چھالے نہیں بن پائیں گے اور جلد ہی آرام آ جائے گا۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ اگر جوانی کے اندر بیمار نہ بھی کرے تو بڑھاپے میں سخت بیمار کر دے گا۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک کی وجہ ٹھنڈے مشروبات کا پینا۔ 8 ایسی بیماریاں ہیں جن میں کیلا مفید ہے۔ زبان پر چھالے، پیچس، آنتوں کے پوشیدہ امراض، گلے میں خراش، خشک کھانسی اور راز قلب اور مثانے کی کمزوری۔ اگر آپ کا بچہ میٹھی کھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ میٹھی کھانا چھوڑ دے گا، کیونکہ لیموں کے چھلکے میں کڑواہٹ ہوتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ ایک موٹی کالی کشمش کھاؤ۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ روزمرہ اور اکثر رات کو پاؤں کے تلے جلتے محسوس ہوتے ہیں، اس کے لیے تخم ملنگا، گوند کتیرا اور اسبگول تینوں کو ملا کر اس کا پاؤڈر بنا کر دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی جائیں، کچھ دنوں میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 5 منٹ کنگھی کرنے سے سر کی خون کی روانگی بہترین ہوتی ہے۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جائے گا۔ چہرے پر پھٹکڑی کا مساج کرنے سے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتے ہیں۔ موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہو۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کا تیل لگانے سے کبھی بھی سر میں درد نہیں ہوگا۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کر دیتا ہے۔ چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے بہترین ہے۔ پیاز کھانے سے خون پتلا رہے گا۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 2 ہفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری آسانی سے ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل سر میں سرما لگاؤ، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔
کھانے کے بعد گڑ استعمال کرنے سے کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ زیادہ میٹھی چیز کھانے سے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو فوری دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگاؤ کیونکہ اس سے بینائی کم ہوتی ہے۔ الائچی والی چائے پینے سے دانتوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، بدہضمی نہیں ہوگی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ کچی روٹی مت کھاؤ، اس سے معدے میں زخم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔